बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज, हिज्जतुल विदा 10 हिजरी। अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद की खातिर ज़मीन के पर्दा पर भेजा था, जब वो अंजाम पा चुका तो इत्तला आई कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका, अब तुम अल्लाह के पास वापसी के लिए तैयार हो जाओ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसी वाक़या की खबर है। ज़िक़अदा 10 हिजरी में हर तरफ ऐलान हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज के इरादा से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये खबर दफ़तन पूरे अरब में फैल गई और सारा अरब साथ चलने के लिए उमड़ आया। ज़िक़अदा की 26 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और चादर और तहबत बांधी और ज़ोहर की नमाज के बाद मदीना से बाहर निकले। मदीना से 6 मील दूर ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर रात गुजारी और दूसरे दिन दोबारा गुस्ल फरमाकर 2 रकात नमाज अदा की और एहराम बांध कर कस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हुए और बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज फरमाए जो आज तक हर हाजी का तराना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए खुदा हम तेरे लिए हाजिर हैं। लब्बैक ला शरीक लक, ए खुदा हम तेरे लिए हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा, हम हाजिर हैं बेशक तमाम तारीफ़ें, व निअमता लक वल मुल्क, और नेमतें सब तेरी हैं और बादशाही तेरी है। ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस हदीस के बयान करने वाले हैं, कहते हैं कि हमने नज़र उठाकर देखा तो आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ तक नज़र काम करती थी आदमियों का हजूम नज़र आता था। जब आने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक फरमाते थे, इसके साथ कमोबेश 1 लाख आदमियों की ज़बान से यही नारा बुलंद होता था और दफ़तन पहाड़ियों की चोटियाँ इसकी जवाबी आवाज़ से गूंज उठती थीं। इस तरह मंजिल ब मंजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले, यहाँ तक कि इतवार के रोज़ ज़ुल्हज्जा की 5 तारीख को मक्का में दाखिल हुए। काबा नज़र आया तो फरमाया, ए खुदा इस घर को इज़्ज़त और शर्फ दे। काबा का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम में खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा की और सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर फरमाया, खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, इसकी बादशाही और इसी की हम्द है। वही मौत देता और ज़िंदा करता है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कोई अल्लाह नहीं मगर वो अकेला। इसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और अकेले सारे जित्थों को शिकस्त दी। उम्रा से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एहराम खोल देने की हिदायत फरमाई। इसी वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमनी हाजियों के साथ मक्का पहुँचे। जुमेरात के रोज़ 8वीं ज़िलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों के साथ मन्ना में क़ियाम फरमाया। दूसरे दिन 9वीं ज़िलहज्जा को सुबह की नमाज पढ़कर मन्ना से रवाना हुए। आम मुसलमानों के साथ अरफात आकर ठहरे। दोपहर ढल गई तो कस्वा ऊँटनी पर सवार होकर मैदान में आया और इसी ऊँटनी पर बैठे बैठे हज का खुतबा दिया। आज पहला दिन था कि इस्लाम अपने जाहो जलाल के साथ नमूदार हुआ और जहलियत के सारे बेहुदा मरासिम मिटा दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जहलियत के सारे दस्तूर और रस्म व रवाज मेरे पाँव के नीचे हैं। अरब की ज़मीन हमेशा से इंतकाम के खून से रंगीन रहती थी। आज अरब की ना ख़त्म होने वाली आपस की लड़ाइयों के सिलसिला को तोड़ा जाता है और इसके लिए नबूवत का मुनादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने ख़ानदान का नमूना पेश करता है। जहलियत के सारे खून के बदले ख़त्म किए कर दिए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून, रबिया बिन हारिस के बेटे के इंतकामी खून का बदला लेने का हक़ छोड़ता हूँ, यानी दुश्मन को माफ़ करता हूँ। तमाम अरब में सूदी कारोबार का जाल बिछा है, जिससे अरब के गरीब मजदूर और काश्तकार यहूदी महाजनों और अरब सरमायादारों के हाथों में फंसे थे और हमेशा के लिए वो इनके ग़ुलाम हो जाते थे। आज इस जाल का तारा लग किया जाता है और इसके लिए भी सबसे पहले अपने ख़ानदान का नमूना पेश किया जा रहा है। इरशाद है, जहलियत के तमाम सूद मिटा दिए गए और सबसे पहला सूद जिसको मैं मिटाता हूँ वो अपने ख़ानदान का, यानी अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब का है। अब तक औरतें एक तरह से शौहरों की मनकूला जायदाद थीं जो जुओं में हारी और जीती जा सकती थीं। आज पहला दिन है कि ये मज़लूम गिरोह इंसाफ की दाद पाता है। फरमाया, औरतों के मामला में खुदा से डरो, तुम्हारा हक़ औरतों पर है और औरतों का तुम पर है। औरतों के बाद इंसानों का सबसे बड़ा मज़लूम तबका ग़ुलामों का था। आज इसके दिन इंसाफ पाने का दिन आया। फरमाया, तुम्हारे ग़ुलाम, इनके हक़ में इंसाफ करो।
جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ عرب میں امن و امان نہ تھا، اس لیے جان اور مال کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج امن و سلامتی کا بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو صلح کا پیغام دیتا ہے۔ آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے جتنا آج کا دن اس پاک مہینہ میں اور اس پاک شہر میں۔ امن و امان کے اس اعلان میں سب سے پہلی چیز اس دینی برادری کا وجود ہے، جس نے قبیلوں اور خاندانوں کے رشتوں سے بڑھ کر عرب کے سارے قبیلوں بلکہ دنیا کے سارے انسانوں میں اسلامی برادری کا رشتہ جوڑ دیا۔ ارشاد ہوا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کی بے اطمینانی کی سب سے بڑی چیز جس نے ہزاروں سال تک قوموں کو لڑایا ہے وہ قومی فخر و غرور ہے۔ آج اس فخر و غرور کا سر کچلا جاتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ہاں کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، تم سب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد چند اصولی قانون کا اعلان فرمایا گیا۔ خدا نے ہر حقدار کو وراثت کی روح سے اس کا حق دے دیا۔ اب کسی وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا، زنا کار کے لیے پتھر ہے اور اس کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض دار کو قرض ادا کیا جائے، قرض لیا ہوا مال واپس کیا جائے، ہنگامی عطیے واپس کیے جائیں، جو ضامن بنے وہ تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ آج امت کے ہاتھوں میں اس کی ہدایت کے لیے وہ دائمی چراغ مرحمت ہوتا ہے جس کی روشنی میں جب تک کوئی چاہے چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف خطاب کیا، تم سے اللہ کے ہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ 1,00,000 زبانوں نے ایک ساتھ گواہی دی۔ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کا دین چن لیا۔ خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے 22 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن اللہ کے آگے خم نہ تھی، اور آج 22 برس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گردنیں اللہ کے حضور میں جھکی تھیں اور اللہ اکبر کا نعرہ ذرہ ذرہ سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ناکا اونٹنی پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے دعا و زاری میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ دفعتاً 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے جاتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے، زبان سے فرماتے جاتے تھے، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ، لوگوں امن و سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا کہ سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا، یہاں پہلے مغرب پھر فوراً ہی عشاء کی نماز ادا ہوئی۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت کے حج میں 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، ادا ہوئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا، جانثار دائیں بائیں تھے، اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسائل پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیتے جاتے تھے۔ جمرہ پہنچ کر کنکریاں پھینکی اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا، مذہب میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا، تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔ اسی درمیان میں یہ فقرہ بھی فرمایا، اس سے وداع و رخصت کا اشارہ ملتا تھا، حج کے مسئلے کو سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر اب منی میں تشریف لائے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ مہاجرین قافلہ کے دائیں، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 22 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، ایک نئے نظام اور ایک نئے عہدے کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض سے یہ فقرے ادا ہوئے، ہاں اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا،
آج زمانہ پھر آ کر اسی فطرت پر آ گیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی عزت کے قابل ہیں جیسے آج کا دن، اس عزت کے مہینے میں، اس عزت والی آبادی میں۔ ہاں دیکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو اللہ کے سامنے ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بات پوچھے گا۔ اگر تم ایک کالا نکٹا غلام بھی سردار بنا دیا جائے تو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کا کہا ماننا۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں اب شیطان سے اس نا امید ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش کبھی بھی ہوگی۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہاں بے شک۔ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ یہ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا جزو ہے۔